تیری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ آج قرآن کریم کے 13ویں پارے کے اہم مضامین کا خلاصہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ سورہ یوسف جس کا کچھ حصہ 12ویں پارے کے اندر بیان ہوا ہے اور بقیہ حصہ 13ویں پارے میں ہے، اس کا مختصر تعارف اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی حیات، آپ کی سیرت اور ان کے جو واقعات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، ان کی زندگی اور زندگی میں آنے والے مصائب مختصراً کل بیان کیے جا چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حسد میں مبتلا ہو کر اپنے ابا جان سے یہ کہہ کر کہ ہم انہیں سیر کے لیے لے جائیں اور انہیں کنویں میں پھینک دیا، اور کنویں سے ہوتے ہوئے جب یہ عزیز مصر کے پاس پہنچ گئے، بکتے بکتے مصر کے بازار میں بکے، تو یہ سارا کا سارا جو منظر ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ خاص طور پہ آیت کا وہ حصہ، صورت کا وہ حصہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے برائی کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے کہ انہوں نے بھی ارادہ کر لیا بچنے کا، اس نے ارادہ کیا گمراہی کا اور غلط ارادے سے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن فرمایا کہ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی قصد اور ارادہ کر لیا لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی نشانیاں نہ دیکھتے اور ان کے سامنے اپنے رب کی وہ قدرت کی نشانیاں نہ ہوتی تو وہ بھی اس کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کی تربیت خود فرماتے ہیں، اور پیغمبر براہ راست یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کی تربیت کے سائے میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو برائی سے دور نہیں کیا بلکہ برائی کو یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا، لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ تو انبیاء گناہوں سے صرف دور نہیں رہتے بلکہ گناہ بھی نبیوں سے دور رہتے ہیں، گناہ نبیوں کے نزدیک ہی نہیں جاتے۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے چنے ہوئے خاص لوگوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ منظر بیان فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام بھاگے، زلیخا عزیز مصر کی بیوی پیچھے ہے، اور جب ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں عزیز مصر بھی موجود تھا تو فوری طور پہ پینترا بدلتے ہوئے اس نے عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے کردار پر الزام لگا دیا، لیکن ایسے میں اللہ رب العزت نے گواہی دلوائی انہی کے خاندان کے ایک بچے سے، جس بچے کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی، اور اس نے یہ کہا، کیا کہا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، دیکھو اگر قمیض یوسف علیہ السلام کی آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ غلط کہہ رہے ہیں، عزیز مصر کی بیوی صحیح ہے، اور اگر ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو فکذبت وہو من الصادقین، وہ عزیز مصر کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ چنانچہ جب قمیض کو دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی،
تو تب عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر ابھی جیل میں ڈالا نہیں۔ ادھر عزیز مصر کی بیوی نے جب شور شرابہ ہوا، لان تان شروع کر دی، سہیلیوں نے اور محلات کی دوسری عورتوں نے اور وزراء کی بیویوں نے، بات چل پڑی چل نکلی، تو اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا۔ اس دعوت میں اس نے یوسف علیہ السلام کو جب بلایا تو چونکہ وہ عورتیں پہلے سے موجود تھیں، سب کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو ہے، پھل کاٹنے لگی تھیں، کہ پھل کاٹنے کے بجائے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اتنی وہ مدہوش ہوئیں اور اتنی فریفتہ ہو گئیں کہ اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا بجائے پھل کاٹنے کے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورتحال کا ذکر فرمایا جب ان کو جیل میں ڈالا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، جیل میں ایک طویل عرصہ گزارا، اور جب جیل سے نکلنے کا موقع ہے، جیسے میں نے کل بتایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پتہ کرو، ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، پتہ کرو کہ وہ عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا، ذرا کیس کو ری اوپن کرو، پتہ تحقیق کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، یاد رکھیں، جو داعی ہوتا ہے، دعوت دینے والا، داعی کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو کیا رکھے؟ پاک صاف رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑے عظیم منصب پر فائز ہے۔ یوسف علیہ السلام اگر بادشاہ کے اس حکم پر جو اس نے یوسف علیہ السلام کی رہائی کے بارے میں دیا تھا، اگر جیل سے باہر نکل آتے اور اس کیس کی دوبارہ تحقیقات کا نہ فرماتے تو کل کو یہی کہا جاتا، نعوذ باللہ، کہ یوسف علیہ السلام مجرم تو تھے، بادشاہ نے مہربانی کرتے ہوئے کیا کر دیا؟ رہائی کر دی۔ مجرم تھے، ملزم تو تھے، لیکن بادشاہ نے مہربانی کی، اس لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ جب تک داغ جو لگایا گیا ہے یہ دھل نہیں جاتا، اس کی وضاحت نہیں ہو جاتی، تب تک میں باہر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، ہاں وہ کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ کیا قصہ ہے پورا بتاؤ۔ تو قلنا، ان سب نے کہا، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، قسم کھا کر کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم کسی برائی کو نہیں جانتی، انہوں نے کچھ برا نہیں کیا۔ اور مزید قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی اس بیوی نے کہہ دیا کہ الآن حصحص الحق، آج حق واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، وانہ لمن الصادقین، بے شک وہ کیا ہیں؟ سچوں میں سے۔ آگے آخری آیت ہے 12ویں پارے کی، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب۔ ہاں، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ قدم اس لیے اٹھایا کہ عزیز مصر کو بھی معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، اس کی غیر موجودگی میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، خیانت کرنے والوں کی کوئی تدبیر بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ آگے سورہ یوسف کا جو حصہ 13ویں پارے میں، اس میں مختصراً اگر ہم بات کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یہ بادشاہ بن گئے، حضرت یوسف علیہ السلام، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور ان کو نہیں پتہ چلا کہ آگے ہمارا بھائی یوسف ہی بادشاہ بن چکا ہے، غلہ لینے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور ان سے کہا اگلی بار غلہ تب ملے گا جب اپنے دوسرے جو چھوٹا بھائی ہے بنیامین، اسے ساتھ لے کر نہیں آئے تھے، اسے بھی لے کر آنا، وگرنہ تمہیں آئندہ غلہ نہیں ملے گا۔ ایک طرف تو یہ فیصلہ صادر کر دیا، دوسری طرف جو اجرت، جو جمع پونجی لے کر آئے تھے غلے کے لیے، وہ اپنے جو تھے وزراء یا جو نوکر تھے ملازمین، ان سے کہہ کر دوبارہ وہ مال و دولت جو تھا نا سارا ان کے سامان کے اندر ہی رکھوا دیا، غلہ بھی دیا اور اجرت بھی ان کو واپس کر دی۔ ابھی گھر پہنچے، جا کے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یہ صورتحال ہے، شاہ مصر نے کہا ہے کہ اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا، جیسے تم نے پہلے یوسف کے ساتھ کیا تھا میں چھوٹے کو بھی بھیج دوں، میں تم پر کیسے یقین کر سکتا ہوں۔
اب انہوں نے جب سامان کھولا تو دیکھا کہ اجرت بھی واپس بیچ میں موجود ہے، تو کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں اجرت بھی واپس مل گئی ہے، اب چھوٹے بھائی کو اگلی بار بھیج دیں، ایک تو بادشاہ بڑا اچھا اجرت بھی واپس کر دی، اور اگر چھوٹا بھائی جائے گا تو اس کا جو سامان اس کے بقدر اس کا حصہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب دوبارہ پہنچے بنیامین کو لے کر، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے پاس روک لیا۔ روکا کیسے کہ اپنے مصاحبوں سے کہا کہ جو شاہی برتن ہے اس کا اعلان کر دو جی وہ مل نہیں رہا، گم ہو گیا ہے۔ اور وہ ملا کہاں سے؟ بنیامین کے سامان سے، رکھا تو خود ہی تھا، رکھوایا خود ہی تھا، لیکن قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام اس کے بغیر اگر رکھنا چاہتے اپنے بھائی بنیامین کو تو کبھی بھی وہ رکھنے کے لیے تیار نہ ہوتے، لیکن طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ خود بھائی مجبور ہو گئے۔ کس طرح؟ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی جو اس وقت کی شریعت تھی، اس شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ جو چوری کرے نا، اگر کسی کی چوری پکڑی جائے تو چوری کرنے والے کو بطور سزا اس کے حوالے کر دیا جائے گا جس کی چوری ہوئی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پیالہ چونکہ تمہارے بھائی کے سامان سے نکلا تو بتاؤ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ انہوں نے خود ہی سزا تجویز کر دی کہ اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اب گھر پہنچے تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تو کہا جی یہ سارا واقعہ ہوا ہے۔ مختصراً یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کو رکھا، ادھر یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دوبارہ پھر جاؤ بادشاہ سے درخواست کرو، دوبارہ پھر یہ لٹے پٹے آئے، دوبارہ درخواست کی کہ معاملہ یوں ہے، ان کے ہمارے جو ابا حضور ہیں وہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں اور اس کو واپس کر دیں، اور غلے کا دوبارہ مطالبہ بھی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب جب انہوں نے غور کیا تو پہچان لیا کہ یہ تو ہمارے بھائی یوسف ہیں، تو وہاں پہ اس وقت انہوں نے کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی بنیامین ہیں۔ اس وقت ان کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پوچھ کوئی پکڑ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں یغفر اللہ لکم۔ اور یہی جملہ حضور پاک علیہ السلام نے اسی طرح کا جملہ کفار مکہ کو فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ فاذهبوا انتم الطلقاء، تم سب آج آزاد ہو، ہاں میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ یہ سارا کا سارا قصہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، میں نے اختصار کے ساتھ چند اہم باتیں آپ کے سامنے ارشاد کی ہیں۔ اچھا، اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا سورہ یوسف کے اخیر میں لَقَدْ قَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے جو چند سبق، چند عبرتیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ مصیبت، تنگی اور مشقت والے حالات میں سے کیا نکال دیتے ہیں؟ آسانی، راحت کو نکالتے ہیں۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ابتدائی حالات کیسے ہیں کہ کنویں میں پھینک دیا گیا، کنویں میں، پھر غلاموں کی طرح بکتے ہوئے اور اپنے والدین سے جدا ہو کر کہاں سے ہوتے ہوتے کتنی مشقتوں کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ الزام بھی لگا، ہاں عورتوں کے فتنے کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن اس سب کے بعد اللہ رب العزت نے اخیر میں کیا عطا فرما دیا جی؟ مصر کی بادشاہت۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی، تو بعد دفعہ انسان پہ مشقت آتی ہے نا، پریشانی آتی ہے، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ان مع العسر یسرا، اس تنگی اور مشقت کے بعد راحت بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، اور وہ راحت اسی مشقت سے جنم لے گی، اسی سے نکلے گی۔ ایک سبق تو یہ معلوم ہوا۔ دوسرا یہ بات پتہ چلی کہ حسد بہت بری چیز ہے، حسد بہت
اور اگر یہ حسد دو بھائیوں کے درمیان اگر پیدا ہو جائے تو انہیں بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور ان کے تعلقات بھی اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ دشمنوں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں لیکن حسد میں مبتلا ہوئے تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کو کنویں میں پھینک دیا، اور واپس آ کر کہا جی انہیں بھیڑیا کھا گیا، قتل کرنے کے درپے تھے۔ اگر ان میں سے ایک بھائی یہ نہ کہتا کہ قتل نہ کرو، کسی جنگل میں کنویں میں پھینک آتے ہیں، اگر ایک بھائی یہ نہ کہتا تو انہوں نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ان کو جان سے مار دیں گے۔ اسی طرح ایک بات میرے بھائیوں اور پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو والدین کی تربیت ہوتی ہے نا، اخلاقی تربیت، دینی ماحول، اور جو دینی تربیت جو تربیت کے زمانے میں ہم کرتے ہیں بچوں کی، یہ تربیت زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ضرور کام آتی ہے۔ ہاں، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ تو نبیوں کا گھرانہ ہے، والد اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ جو تربیت والد صاحب نے کی تھی اس تربیت کا یہ ثمرہ تھا کہ جب اس قسم کے حالات میں جکڑے گئے کہ جب پریشانی کا عالم تھا، خاص طور پہ جب زلیخا نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، ایسے موقع پہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ تربیت ان کے کام آئی اور وہ ان حالات میں ثابت قدم رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعے سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اللہ رب العزت نے کس طرح ظاہر فرما دی، ان کی پاک دامنی۔ سب سے پہلے تو پاک دامنی کی ان کی گواہی کس نے دی؟ خود اللہ رب العزت نے کہ یہ پاک دامن ہے۔ پھر شیطان نے بھی گواہی دی، کیونکہ شیطان نے، یاد ہے جب اللہ رب العزت کے دربار سے نکالا گیا تھا تو شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا الا عبادک منہم المخلصین، کہ جو تیرے مخلص چنے ہوئے بندے ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی شک ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر مخلص کون ہوگا؟ ان کے اخلاص میں تو شک ہی کون، اللہ کے پیغمبر۔ تو جب اللہ کے پیغمبر ہیں، خاص بندے ہیں، تو شیطان کی طرف سے بھی گواہی آ گئی کہ اس نے کہا تھا کہ میں باقیوں کو تو گمراہ کر لوں گا مگر تیرے خاص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اس کے علاوہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ جب عورتوں نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب جس طرف یہ مجھے مائل کرنا چاہ رہی ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ میں کہاں چلا جاؤں؟ جیل میں چلا جاؤں۔ رب السجن احب، جیل مجھے زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جس طرف یہ مجھے مائل کرنا چاہ رہی ہیں۔ چنانچہ اس سے بھی گواہی ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے کہ انہوں نے جیل میں جانا پسند کیا مگر نبوت کے اوپر پاک دامنی پر حرف نہیں آنے دیا۔ اور اسی طرح گواہی اس بچے کی بھی جو عزیز مصر کے خاندان سے تھا، اس نے بھی گواہی دی۔ اسی طرح مصر کی ان عورتوں نے بھی گواہی دے دی کہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم گواہی دیتی ہیں کہ یہ سچے ہیں، پاک دامن ہے۔ اور خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی آخر میں کیا دی؟ ان کی پاک دامنی اور ان کی برات کا اعلان کر دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں چند اہم باتیں یہ موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کتنے حالات آئے لیکن ہر قسم کے حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا نہیں۔ ہاں، صبر کا دامن پکڑے رکھا اور واویلا نہیں کیا، نہ شکری زبان پر نہیں آئی، بلکہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے صبر کا پھل ان کو عطا فرما دیا۔ اور وہ خواب جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا، اس خواب کی سچائی کیسے واضح ہوئی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا نا اپنے بھائیوں کے ہاتھ کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور جا کے ابا جان کی آنکھوں پر لگانا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر بینائی چلی گئی تھی۔ اور جب بینائی چلی گئی، ادھر یوسف علیہ السلام کا کرتا جب پہنچا وہ لے کر آئے بھائی تو آنکھوں کے ساتھ لگایا تو بینائی واپس آ گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق بھائی بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، پورا خاندان اب دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو
سگی والدہ تو فوت ہو چکی تھی، لیکن جو سوتیلی ماں تھیں انہیں اور ابا جان یعقوب علیہ السلام کو، اپنے دونوں والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، اور یہ سارا جب منظر واضح ہوا تو قرآن مجید کے الفاظ یہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اچھا، یہ سجدے میں کی بات ذہن میں رکھیں کہ اس امت کے اندر تو سجدہ کرنا حرام ہے، عبادت کے طور بھی حرام ہے، اور تعظیماً کسی کے آگے تعظیم کے طور پہ جھک جانا یہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ لیکن سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیم کے طور پر کسی کے آگے جھک جانا یہ جائز تھا، اس شریعت میں اب جائز نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار جو اپنے بادشاہوں کو کیا کرتے ہیں؟ سجدے کرتے ہیں، تو آپ ہمیں حکم دیں، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کے آگے جھکا کریں، آپ کو سجدہ کر لیا کریں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا، بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو کیا کیا کرے؟ سجدہ کیا کرے۔ فرمایا جائز نہیں ہے۔ تو یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے جب گر گئے نا، سجدے میں جھک گئے، تو تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان کی طرف مخاطب ہو کے یہ عرض کیا، کہنے لگے کہ ابا جان ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند میرے آگے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے منع کیا تھا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ وہ خواب اللہ تعالیٰ نے سچا کر دیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی ایک بڑی مشہور دعا ہے، ہمیں بھی وہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض، اے ہمارے، دعا تو لمبی ہے، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، مگر یہ الفاظ تو پیغمبر کے ہیں۔ آگے جو ہے فاطر السماوات والارض، اے میرے رب تو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا آقا و مولا ہے، توفنی مسلمن، جب تک میں زندہ رہوں تو مجھے اسلام کی حالت میں زندگی عطا فرما، اور جب موت آئے تو تب بھی اسلام کی حالت میں آئے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آگے جی صورت ہے سورۃ الرعد۔ سورۃ الرعد مدنی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے آغاز چونکہ الف لام میم را، الف لام میم را حروف مقطعات، تو ظاہری بات ہے فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کا ذکر فرمایا، الف لام میم را فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں جو ہیں نا کتاب، ایسی کتاب کی ہیں جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور یہ کتاب برحق ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل کے طور پہ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے۔ چھوٹی سی کوئی چیز ہے، اگر اس کو ہم معلق کرنا چاہتے ہیں تو یا تو اسے اوپر سے سہارا ہوگا یا نیچے سے سہارا ہوگا یا سائیڈوں سے سہارا ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا آسمان بغیر کسی ستون کے ہم نے کھڑا کر دیا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ یدبر الامر، اور زمین و آسمان کے سارے معاملات کی اللہ تدبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے اور دلائل کا، پھلوں کا، طرح طرح کے پھل، پھر زمین کے اندر جو اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی جو اناج غلے اگائے ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور آیت نمبر 5 کے اندر کفار سے فرمایا کہ تم اس بات پر تعجب کرتے ہو، کس بات پر؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تعجب کی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، بلکہ تعجب کی بات تو یہ کہ تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ ظاہری بات ہے جس رب نے پہلی بار پیدا کیا، پہلی بار بنایا، اس کے لیے دوسری بار زندہ کرنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو دوبارہ زندہ اللہ کا کرنا مرنے کے بعد یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ تمہارا انکار کرنا یہ تعجب کی بات ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہ بات ارشاد فرمائی۔
اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں اور ہمیشہ یہ آگ میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اصول یہ ہے کہ کسی قوم کی حالت اللہ اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں اور اللہ رب العزت کے احسانات، انعامات ان پر ہو رہے ہیں، لیکن جب یہ خود کو بدل ڈالیں اور خود اپنے عمل سے خود کو اللہ کے عذاب کا مستحق ثابت کر دیں، تو جب یہ خود اپنے آپ کو بدلتے ہیں تب اللہ رب العزت بھی اپنی نعمت کو ان سے ہٹا لیتے ہیں، اور یہ پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت خود کبھی بھی حالت کو بدلتے نہیں ہیں، ان کی حالت کو خود نہیں بدلیں گے جب تک یہ خود اپنی حالت کے بدلنے کے مستحق نہ بن جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ سورہ رعد کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 11، اللہ فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے مقرر کیے ہیں۔ وہ فرشتے کیا ہیں؟ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس آیت نمبر 11 کے اندر اللہ نے ان فرشتوں کا ذکر کیا، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، یہ فرشتے ان کے علاوہ ہیں جو دائیں بائیں اللہ نے فرشتے مقرر کیے نا نیکی اور برائی لکھنے کے لیے، وہ اور فرشتے ہیں، اور یہ الگ سے ہیں، ان کو حافظہ بولتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ رب العزت نے ہر کسی کے ساتھ بلاؤں سے، مصیبتوں سے حفاظت کے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ آپ بعض دفعہ سنتے ہیں نا کسی کو کوئی مصیبت پریشانی میں وہ بچ جائے، بچنے کے حالات نہ ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی لگتا ہے جی فرشتوں نے اٹھا کے سائڈ پر رکھ دیا۔ تو یہ بات تو ہم محاورے کے طور پہ بول جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور وہ مصیبت جو نہ آنے والی ہو، جس سے اللہ تعالیٰ نے بچانا ہو، فرشتے اس سے بچاتے ہیں اللہ کے حکم کے موافق۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ رعد کے اندر ایمان والوں کی نا چند خصوصیات بیان کی ہیں۔ یہ میرے سامنے رکوع کھلا ہوا ہے، 9واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو میرے نیک لوگ ہیں، نیک بندے ہیں، ان کی جو ایمان والے، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ عہد کو پورا کرتے ہیں، وعدہ۔ نمبر 2، ولا ینقضون المیثاق، بد عہدی نہیں کرتے، کبھی عہد کر کے توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ، رشتہ داری کو توڑتے نہیں بلکہ جوڑتے ہیں۔ اچھا، ویخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ویخافون سوء الحساب، برے حساب سے ڈرتے ہیں، وہ بچتے ہیں کہ کہیں ہمارا حساب برا نہ ہو۔ والذین صبروا، صبر کرتے ہیں۔ واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ اور وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ جن میں یہ خصوصیات ہیں، فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، ان کا اچھا انجام ہوگا، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں رہیں گے اور کبھی ان سے ان کو نکلنے کے لیے۔ اور اس کے برعکس جو نافرمان ہیں ان کی اللہ نے 3 علامتیں بتائی ہیں۔ والذین ینقضون عہد اللہ، عہد توڑتے ہیں۔ نمبر 2، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، قطع رحمی کرتے ہیں۔ اور فرمایا ویفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو فساد پھیلانا، رشتہ داری کو توڑنا اور اللہ کے عہد کو توڑ دینا، یہ فرمایا فسادیوں کی اور نافرمانوں کی علامت ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت جو ہے 13ویں پارے کے اندر سورہ ابراہیم، سورہ ابراہیم ہے، یہ مکی سورت ہے، اس کے اندر 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت نے آغاز الف لام را، حروف مقطعات، ساتھ ہی فرمایا کتاب انزلناہ الیک، ہم نے یہ کتاب، بڑی عظمت والی کتاب جو آپ کی طرف اتاری ہے، یہ کتاب ہم نے آپ کو اس لیے عطا کی ہے کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آ جائیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے چند انبیاء کا ذکر بھی فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے جو ہے ان کی قوم کی طرف بھیجا پیغمبر بنا کر، اور ایک اصول بتا دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہر پیغمبر، ہر رسول ہم نے جس قوم کی طرف بھیجا ہے وہ انہی کی زبان میں بھیجا،
یعنی وہ پیغمبر انہی کی زبان بولتے تھے، اور کیوں کہ تاکہ بات سمجھانے میں آسانی ہو۔ ایک تو اس بات کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ کفار کا جو اعتراض تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، یا سب لوگ زمانوں میں، ہر زمانے میں جو کفار نے انبیاء کے بارے میں یہ اعتراض کیا کہ جی نبی کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ یہ لوگ کہتے تھے پیغمبر کون ہونا چاہیے؟ کوئی فرشتہ۔ یہ انسان جو ہم جیسے ہیں، جو ہم میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو ان کو رسول کیوں بنا دیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ رسول انسانوں کی طرف بھیجنے ہیں تو انسانوں میں سے ہونا ضروری ہے۔ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے تو ہم کس کو رسول بناتے؟ فرشتوں کو رسول بناتے۔ اب زمین پر فرشتے تو نہیں ہیں، انسان ہیں، لہذا انسانوں میں سے ہی رسول بنا کر بھیجنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 7 میں ایک اصول بیان فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یاد رکھو اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے نا تو میں نعمت کو اور بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سورہ ابراہیم، چونکہ نام بھی سورہ ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی مذکور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ کے حکم کے پیش نظر اپنی بیوی اور بچے کو اس وادی میں چھوڑا جس کے بارے میں قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، ایسی وادی جہاں پہ کسی سبزے کا، پانی کا اور کسی قسم کے گھاس وغیرہ کوئی زندگی کے آثار ہی نہیں تھے، لیکن اللہ کے حکم پر وہاں چھوڑا، اللہ کے حوالے کیا، تو اللہ رب العزت نے پھر کیا صلہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر واپس جاتے ہوئے جو چند دعائیں کی تھی، اللہ رب العزت نے وہ ساری کی ساری دعائیں کیا کرنی؟ قبول فرما لی، ان کو روزی عطا فرما دی، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی محبت ڈال دی۔ کیوں جی؟ محبت ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال میں جو ایک بار جائے، دو بار جائے، اس کی محبت اور بڑھ جاتی ہے، جو نہیں گیا اس کے تو محبت ہے ہی ہے، جتنی بار زیادہ جائیں گے اتنی زیادہ محبت اور تڑپ بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ثمرہ ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دیں، اے میرے اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دیں کہ جو اس کی طرف کھینچے چلے ہیں، اور وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ آپ ان کو ہر طرح کے پھل عطا فرما۔ اچھا یہ دعا ہو رہی ہے پھلوں کی، کب ہو رہی ہے؟ جب وہاں پانی بھی نہیں ہے، بیوی اور بچے کو حضرت اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، پینے کو پانی بھی نہیں ہے، اور دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان کو ہر طرح کے پھل عطا فرما۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے پھر ایسی رونقیں لگائیں کہ دنیا کی ہر نعمت وہاں اس علاقے میں، اس جگہ پر پائی جاتی ہے۔ کوئی چیز دنیا میں کہیں اور ملے نہ ملے، وہ خوراک شاید دنیا میں جہاں وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس علاقے کے لوگ شاید بعد میں استعمال کرتے ہوں، پہلے وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے۔ اس کے بعد سورت کے اختتام پر اللہ رب العزت نے پھر قرآن کا ذکر کیا ہے۔ ابتداء میں بھی قرآن کریم کی عظمت، اور اختتام پہ فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ کہ تاکہ لوگ اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اور اس کی وجہ سے اللہ اور اس کے جو وعدے ہیں، وعیدیں، ان پر یقین کریں، اور جو حالات آنے والے ہیں قرب قیامت کے حوالے سے چونکہ چند باتیں ذکر فرمائی ہیں ان سے ڈریں، وَلْيَعْلَمُوا، اور تاکہ جان لیں، انما هو الہ واحد، کہ خدا الہ ایک اکیلا اللہ ہے، وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کتاب حکمت سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔